بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فتوح الغیب، جس کے مصنف پیران پیر غوث اعظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ ہیں، انہوں نے فتوح الغیب نامی کتاب کے ذریعے ہم تک نصیحتیں پہنچائی ہیں۔ اس میں لگ بھگ 80 مقالے ہیں، 80 نصیحتیں ہیں جو ہمیں اللہ کا قرب حاصل کرنے میں مدد فرماتی ہیں۔ اس میں سے لگ بھگ 25 مقالے ویڈیو کی شکل میں آپ کے سامنے آ گئے۔ اب مقالہ نمبر 26 ہے، یعنی نصیحت نمبر 26، جس کا عنوان ہے صبر و رضا ذریعہ قرب الہی، یعنی صبر اور اللہ کے احکامات پر رضامندی کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل ہونا۔ حضرت قطب ربانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، اپنے خالق سے کامل رب کو عشق کے لیے تو مخلوقات سے قطع تعلق اختیار کر، اور اپنے معبود حقیقی کو اپنی حاجات و ضروریات کا مرجع قرار دے۔ تیرے لیے پروردگار کا ارادہ و اطاعت ہی باقی رہ جائے، اور اس کے علاوہ دیگر اسباب شرک سے اجتناب کرے۔ ایسی حالت میں تیرا دل نور سے معمور ہو جائے گا، اور اس میں غیر اللہ کے لیے کوئی گنجائش نہ رہے گی۔ اس وقت تو اپنے عقیدہ توحید کا خود نگہبان ہوگا، اور کائنات میں جو ہستی یا جو چیز بھی تیرے عقیدہ توحید میں خلل انداز ہونا چاہے گی، تو اسے نیست و نابود کر دے گا۔ پھر تیری خواہشات نفس بھی تیرے خلاف بغاوت نہ کر سکیں گی، اور تو کامل سکون و اطمینان سے زندگی بسر کر سکے گا۔ اس وقت کلام اللہ کے علاوہ کوئی کلام تیرے لیے قابل سماعت نہ ہوگا، اور مشاہدہ ذات واحد کے علاوہ کوئی دیگر چیز تیرے لیے قابل مشاہدہ نہ ہوگی۔ نیز تو جس کی اطاعت و پیروی کرے گا، وہ صرف احکام الہی کی پیروی ہوگی۔ تیرا ہر قیام اور ہر فعل اسی کی رضا کے تحت ہوگا، اور اس کی تعمیل میں تو صبر و استقامت سے کام لے گا۔ جب تجھے یہ رتبہ حاصل ہوگا تو تیرے قلب میں یقین و ایمان کا محافظ خود اللہ تعالیٰ ہوگا، اور تجھ پر حقیقت و توحید کے معارف آشکارا کر دیے جائیں گے۔ پھر تیرے ایمان اور عقائد کو شیاطین یا نفس امارہ کے وساوس و ادہام ہرگز متاثر نہ کر سکیں گے۔ اور اگر تیرا پروردگار یہ چاہے کہ خلق خدا تیرے علمی و باطنی اور روحانی فیوز و برکات سے متمتع ہونے کے لیے تیرے پاس جمع ہو اور تیری تعظیم و تکریم کرے، تو ان میں تیری مقبولیت اور اثر و رسوخ کے باوجود اللہ تعالیٰ تجھے فخر و تکبر کے رذائل سے بالکل محفوظ رکھے گا۔ اور ایسے حالات میں تیرے پاس ایسی حسین بیوی کا آنا من جانب اللہ مقصود ہو چکا ہے، جو اپنے تمام بار معیشت کو خود اٹھائے اور اپنی ضروریات کی خود کفیل ہو۔ تجھے اس سے اور اس کے اقربا سے کسی قسم کا ضرر نہیں پہنچے گا۔ یہ زوجہ تیرے موافق طبع و مطیع و فرما بردار ہوگی، و تائید یزدی سے تیرے حق میں مکر و فریب، بغض و کینہ، غیظ و غضب، خیانت و اہانت سے بالکل پاک صاف ہوگی۔ وہ اور اس کے رشتہ دار تیرے فرما بردار ہوں گے، اور اگر اس زوجہ سے کوئی فرزند پیدا ہو تو وہ نیک راست باز، اطاعت شعار اور تیری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے والا ہوگا، کیونکہ زوجہ اور اولاد کا نیک و متقی ہونا اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کے متعلق فرمایا، ہم نے زکریا کی بیوی کو اس کے لیے نیک بنایا، اور کلام اللہ میں صالحین کی دعا یوں فرمائی، اے اللہ ہماری بیویوں اور اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اور ہمیں متقیوں کا پیشوا بنا دے۔ اور حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا یوں ہے، اے پروردگار میرے اس فرزند کو اپنا محبوب و پسندیدہ بنا۔ بس ان آیات کی دعائیں تیرے لیے مقبول و مستجاب ہو جائیں گی، کیونکہ ان دعاؤں کی برکت و افادیت ان کے اہل تک پہنچ کر رہتی ہے، اور اس نعمت میں نیک بیوی اور متقی اولاد کے مستحق حضرات انبیاء علیہ السلام کے بعد وہی لوگ ہیں جو علم الہی میں اس رتبے کے اہل ہیں۔ علاوہ ازیں جو چیزیں اس دنیا سے تیرے لیے مقدر و معین کر دی گئی، وہ تجھے ضرور مل کر رہیں گی۔ ان کے لیے تیری تشویش و پریشانی بے معنی ہے، ان کا حصول مشیت الہی کے تحت ہے۔ اس حال میں تو حکم الہی کی بجا آوری کرنے والا ہے، اور اس طریق سے حصول نعمت پر بھی تجھے ثواب عظیم حاصل ہوگا۔ نیز جو نعمتیں تجھے اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا، اسی کے حکم سے ان میں غریبوں، محتاجوں اور دیگر مستحق لوگوں کا جو حصہ ہے اسے خرچ کرنے کا تجھے حکم دیا جائے گا، اور فی سبیل اللہ یہ خرچ کرنا بھی تیرے لیے اضافہ نعمت کا باعث ہوگا۔ پھر تو اپنے معاملات ظاہر و باطن میں بالکل صاف و پاک اور روشن ہوگا۔ بس ان تمام نعمتوں کے حصول کے لیے
صبر و رضا اور عجز و انکساری کو اپنا شعار بنا، اللہ کے اوامر کی پیروی کر اور اس کے نواہی سے مجتنب رہ۔ اس کی برکت سے تو تمام مصائب و معائب سے محفوظ رکھا جائے گا اور سکون و قلب کے تمام ذرائع تجھے مہیا کیے جائیں گے۔ تجھے اللہ تعالیٰ کی رحمت کاملہ ڈھانپ لے گی اور جہل و باطل کی تاریکیاں تجھ سے رفع کی جائیں گی۔ اسرار الہی تجھ پر منکشف ہوں گے اور تیرا سینہ علم لدنی سے معمور پر نور کیا جائے گا۔ تجھ سے غائبانہ تکلم کیا جائے گا اور زبان الہام تجھ سے گفتگو کرے گی۔ پھر تجھے تمام امور حق میں دلیر و بے باک بنایا جائے گا اور ان الفاظ میں تجھے مخاطب فرمایا جائے گا۔ آج کے دن تو ہمارے دربار میں خاص قدر و منزلت دیا گیا ہے اور ہمارے خاص ظاہر و باطنی نعمتوں کا امانت دار ہے۔ بس اس وقت تو حضرت یوسف علیہ السلام کے حال پر غور و قیاس کر، جب کہ وہ شاہ مصر کی زبان سے انہیں الفاظ کے ساتھ مخاطب کیے گئے تھے۔ بولنے والی زبان بادشاہ کی تھی، لیکن حقیقت میں اس صاحب صدق و معرفت سے خطاب کرنے والا اللہ تعالیٰ تھا۔ بس حضرت یوسف علیہ السلام کو صداقت و دیانت اور تقوی کے باعث ظاہری طور پر مصر کی سلطنت اور باطنی طور پر اقلیم علم و معرفت کی سیادت و قیادت عطا فرمائی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہم نے اسی طرح یوسف کو اپنی زمین میں قدرت و حکمت عطا کی کہ وہ جہاں چاہتے تھے قیام اختیار کرتے تھے، اور ان کی باطنی صفات کے متعلق فرمایا، ہم نے یوسف علیہ السلام کو صراط مستقیم پر ثابت قدم رکھا تاکہ ان سے خواہش و معاصی کو قریب نہ آنے دے۔ بے شک یوسف ہمارے مخلص بندوں میں سے تھے۔ بس اے صاحب صدق و ایمان بندے، جب تجھ سے اس انداز میں خطاب کیا جائے تو تجھے علم اعظم یعنی علم توحید اور علم ذات و صفات عطا کیا جائے گا، اور اس نعمت عظمیٰ پر ملائکہ اور انسان سب تجھے مبارکباد دیں گے، اور پھر تجھے اذن الہی سے کئی امور کو عدم سے وجود میں لانے کی توفیق و صلاحیت بخشی جائے گی۔ حضور خداوندی سے دنیا میں تجھے عزت و قیادت حاصل ہوگی اور عقبہ میں دیدار الہی سے مشرف کیا جائے گا جس کی کوئی غایت و انتہا نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھائے، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔